بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودمان اہل بیت۔ اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ اور حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ اور اے شباب فصل غل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل غل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ اور کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اور خاک پر عباس و عثمان علمبردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علمبردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ اور قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ اور کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں،
خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، اور باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوبان خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور، سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بہت ساری یادیں جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ اس کی یکم تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور اسی مہینہ کی 10 تاریخ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت سارے افراد نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور یہ دن جو ہیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلواتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کو اہل اسلام نے اپنے خون کے نذرانے دے کر جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی، اور جب کبھی بھی اسلام کی سربلندی کی بات ہوتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ خاندان نبوت، خاندان رسالت کی جب لسٹ تیار ہوتی ہے تو سب سے اولین نام انہی لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں کی۔ اور اسی خاندان نبوت اور رسالت کی شان اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمائی، اور خود کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے ان اہل بیت کی شان جو ہے وہ بیان فرمائی۔ حضور مجدد علیہ ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دل میں ہو تو وہی بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہو لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض ہو تو وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے، اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعظیم دل میں ہو لیکن اہل بیت طہار کی محبت نہ ہو تو اس کا سینہ بھی نور ایمان سے منور نہیں ہے۔ ان دونوں کی محبت ہو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعظیم و توقیر بھی دل میں ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو،
تو وہی بندہ صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اے خاندان نبوت، اے خاندان رسالت، اللہ رب العالمین تم سے ہر قسم کی رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اس آیہ مقدسہ میں اہل البیت جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اہل البیت یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے، یعنی کہ اہل بیت سے مراد جب بھی تصور لیا جاتا ہے تو اس سے مراد کریم آقا علیہ السلام کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی عزت اور عظمت جو ہے وہ خود قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ جب گھر جو ہے وہ عظمتوں والا ہوگا، گھر کی بڑی منزلت ہوگی، بڑی قدر ہوگی، تو پھر گھر والوں کی بھی بڑی عزت اور بڑی قدر اور بڑی منزلت ہوگی۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس وقت جو میں سوال کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی خاندان کے اعتبار سے کیسا ہوں، کہ تم نے مجھے کیسا پایا، میں کون ہوں، میرا خاندان کیسا ہے، یا میری جو پشت ہے وہ کیسی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش رہے۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ خود بیان فرمایا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین خلقت میں رکھا، کہ بہترین مخلوق میں اللہ رب العالمین نے مجھے رکھا۔ پھر اس بہترین مخلوق کے بھی اللہ رب العالمین نے گروہ بنائے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر اس گروہ کے اللہ رب العالمین نے قبائل بنائے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ اور پھر اس قبیلے کے اللہ رب العالمین نے گھر بنائے، تو میرا گھر اللہ رب العالمین نے بہترین گھر بنایا۔ اور انا خیرکم بیتن و انا خیرکم نفسن، اے میرے صحابہ، میں گھر کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ خود کریم آقا علیہ السلام نے اپنے گھر کی عظمت، اپنے گھر کی عزت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے یہ روایت کیا کہ جبریل امین علیہ السلام خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھے، یعنی کہ زمین کے چاروں طرف میں نے دیکھے، ہر طرف گھوما، لیکن کریم آقا علیہ السلام سے افضل میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا، کہ سب سے افضل ترین ذات جو میں نے دیکھی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھا ہے۔ اور وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بنی ہاشم، اور اس گھر سے بہترین گھر، یعنی قبیلہ بنو ہاشم سے بہترین گھر میں نے اس کائنات میں نہیں دیکھا۔ کہ کریم آقا علیہ السلام کے گھر کی عظمت جبریل امین علیہ السلام بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے تو امام حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ذکر کیا نا کہ بے اجازت جبریل بھی ان کے گھر آتے نہیں، کہ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے تو سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب بھی چھان مارے، میں نے اس گھر سے بہترین گھر کوئی نہیں پایا، اور میں نے اس سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر کسی ذات کو نہیں پایا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب گھر اتنا خوبصورت ہوگا تو اس گھر والے بھی بہت خوبصورت ہوں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بیت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے بیت نسب کے اعتبار سے، ایک ہے بیت سکنا کے اعتبار سے، اور ایک ہے بیت ولادت کے اعتبار سے، یعنی کہ اہل بیت کی جب بھی قسمیں کی جائیں گی تو 3 طرح کی جائیں گی، ایک نسب کے اعتبار سے، ایک گھر میں رہنے والوں کے اعتبار سے، اور ایک جو ہے وہ ولادت کے اعتبار سے۔ آگے آپ نے ذکر کیا کہ پس بنو ہاشم اولاد عبد المطلب اہل بیت پیغمبرند از جہت نسب، کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہیں
یہ قبیلہ بنو ہاشم میں ہیں، اولاد عبد المطلب میں ہیں، لہٰذا نسب کے اعتبار سے یہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، یہ نسب کے اعتبار سے ہو گیا۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ جو گھر میں سکونت اختیار کرنے والے ہیں، کہ جو گھر میں رہے ہوں، فرمایا وَأَزْوَاجِ مُطَہَّرَاتِ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت سکنانس، کہ کریم آقا علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ گھر میں سکونت اختیار کرنے کے اعتبار سے بھی گھر والے ہیں، اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وَأَوْلَادِ شریف حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت ولادتاً، اور کریم آقا علیہ السلام کی اولاد کے اعتبار سے جو اہل بیت کی قسم بنتی ہے وہ آپ علیہ السلام کی جو آگے اولاد ہے وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ تو تین طرح کے اہل بیت ہیں، نسب کے اعتبار سے، گھر میں سکونت اختیار کرنے کے اعتبار سے، اور اولاد کے اعتبار سے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی ازواج بھی یہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص جن کا ذکر کیا جاتا ہے خصوصی طور پر وہ یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں، یعنی کریم آقا علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان 5 نفوس قدسیہ کا ذکر جو ہے وہ بالخصوص کیا جاتا ہے کہ یہ کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور ان کی شان اور ان کی عظمت قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بغرض مناظرہ حاضر ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے انہیں جواب ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، کیوں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، وہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کے جواب پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر تمہارا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنا تو وہ ہوا سے باختہ ہو گئے، اور کریم آقا علیہ السلام سے انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی۔ تو وہ محض ہٹ درمی کی بنا پر جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام سے الجھ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آگ میں جو ہے وہ چھلانگ لگا دی جائے، یا بلند کسی عمارت سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی جائے، یعنی کہ اپنے جینے مرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے، جو بچ جائے گا وہ سچا اور جو مر جائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت کا نزول فرما دیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو کہ بلاؤ تم اپنے بھی گھر والوں کو، ہم بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلا لو۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جھوٹوں پر لعنت فرما دیتا ہے۔ تو یہ سن کر اس عیسائی وفد نے کہا کہ ہم آپ سے 3 دن کے مہلت مانگتے ہیں، کہ ہمیں کچھ دن کی مہلت دیں تاکہ ہم اپنا جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ سیدھا کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن کی مہلت جو ہے وہ عطا کر دی۔ جب 3 دن گزرے تو وہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آئے جنہوں نے ریشم کی پوشاکیں جو ہیں وہ پہنی ہوئی تھیں، اور وہ بہت بڑے ان کے روحانی پیشوا تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ہمراہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 5 نفوس قدسیہ جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا بیت اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یا بیت اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو جو عیسائیوں کے بڑے پادری تھے جب انہوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا
تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ نکل اٹھا کہ انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ، کہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرے کہ یا بھائی تعالیٰ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرما لے گا اور پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے گا۔ لہٰذا اے عیسائیوں ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ ان کے جو بڑے پادری تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور کریم آقا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، لہٰذا آپ اپنے دین پر رہیں اور آپ ہمیں ہمارے دین پر جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے کچھ جزیہ دے کر جو ہے اپنی جان کی جو ہے وہ خلاصی پائی۔ اگر کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا اس وقت مباہلہ ہو جاتا تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چرند پرند ان کے ہلاک ہو جاتے، ان کے علاقوں کے، اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان کے جنگل میں آگ جو ہے وہ لگ جاتی، اور قیامت تک کوئی عیسائی اس دنیا میں پیدا نہ ہوتا۔ کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے چہروں کی اللہ رب العالمین اتنی حیا فرماتا ہے۔ تو وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی تھی، وہ ایسے حسین اور نورانی چہرے تھے۔ تو یہ شان اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن پاک میں ان کی بیان فرماتا ہے۔ تو اس آیے کی تفسیر اور حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت نبوت کی عظمت اور شان کس قدر بلند ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے چہروں کی وجہ سے ہی اتنا کرم جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ اور اس میں یہ ایک بات جو بالکل واضح رہے کہ یہ جو مباہلہ ہوا تھا یہ سن 10 ہجری میں ہوا تھا، اور اس وقت کریم آقا علیہ السلام کی صرف ایک ہی صاحبزادی موجود تھی، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ باقی جو آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں وہ اس سے قبل جو ہے وہ وصال کر چکی تھیں، اس لیے ان کو ساتھ لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھی، وہ قرآن مجید کے برخلاف چلتے ہیں، کیوں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو بھی فرما دیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں اور مومنہ عورتوں کو بھی فرما دیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو بنات سے مراد ہے وہ امت مراد ہے، امت کی بیٹیاں مراد ہیں، اور قرآن پاک ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں تکرار جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی لازوال قسم کا کلام ہے۔ اگر امت کی بیٹیاں مراد ہوتی تو اللہ رب العالمین ساتھ یہ نہ فرماتا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب بنات کا ذکر کیا تو بنات سے مراد کریم آقا علیہ السلام کی بیٹیاں ہی ہیں، اور جب امت کی بیٹیوں کا ذکر کیا تو ساتھ فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنہ عورتوں کو بھی ساتھ فرما دیں۔ لہذا یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بنات سے مراد جو ہے وہ امت کی بیٹیاں مراد ہیں، لہذا اگر امت کی بیٹیاں مراد ہوتی تو اللہ رب العالمین ساتھ کبھی بھی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ نہ فرماتا۔ تو لہذا جو لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی صرف ایک صاحبزادی تھی، وہ اللہ رب العالمین کے کلام کے خلاف چلتے ہیں۔ تو یہ آیہ مقدسہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ کم از کم، کیونکہ لفظ بنات ہے اس کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کی کم از کم 3 بیٹیاں ہیں، لیکن تاریخ کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ دوسری آیہ جس میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ذکر کیا، وہ ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی اس امت کو فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں یہ اسلام کی تبلیغ کی ہے میں اس پر تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، محض یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کرنا۔ مودت کا تقاضا کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا ہے۔ اچھا، مودت اور محبت اس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیفیت کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ محبت کا مطلب بھی پیار کرنا ہوتا ہے، مودت کا مطلب بھی پیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کا فرق اس بات سے لگا لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہے یہ پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت بھی ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی ہے۔ جیسے ہی مچھلی کو پانی سے الگ کریں گے تو مچھلی مر جائے گی، اسی طرح اہل بیت سے جو مودت کا تقاضا اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ مومنوں کی محبت اہل بیت سے ایسی ہونی چاہیے کہ اگر یہ جدا ہوں تو اسلام باقی ہی نہ رہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اس اسلام کی تبلیغ پر اپنی امت سے اپنے اہل بیت کی جو ہے وہ مودت کا تقاضا کریں، کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، اس طرح کی محبت اور مودت کا تقاضا آپ اپنی امت سے کریں۔ تو لہٰذا کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ جو تبلیغ اسلام کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، میں تم سے اس اسلام کی تبلیغ پر کچھ بھی سوال نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت طہار سے جو ہے وہ مودت کرنا۔ جب یہ موقع مقدسہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، کہ وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت ہمارے اوپر لازم ہے، کہ جن سے محبت ہم کریں، وہ کون سے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ولداہما، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری لخت جگر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں کے بچے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ میرے جو ہے وہ قرابت دار ہیں، میں ان سے تمہاری مودت کا تقاضا کرتا ہوں کہ اے میری امت تم ان سے جو ہے وہ مودت اختیار کرنا۔ اور جو قرآن پاک میں اہل بیت طہار کی شان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وہ چند آیات اکٹھی ہیں، ان کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے ایک منت مانی تھی، اور منت اس لیے مانی تھی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیمار ہو گئے، اور کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نظر مانیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرے ان شہزادوں کو شفا عطا فرما دی تو میں اور میرے گھر والے جو ہیں وہ 3 روزے رکھیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرما دی۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آیا، 3 روزے رکھنے تھے۔ اب جب روزہ رکھنے کا وقت آیا تو گھر میں کھانے پینے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے کچھ جو ہیں وہ بعوض اجرت لے کر آئے، تو تھوڑا سا اس سے آپ نے جو وغیرہ جو ہیں وہ خریدے، تو وہ اتنا تھا کہ گھر والے جو ہیں وہ صرف 3 دن اسے افطاری کر سکتے تھے، اتنا سامان تھا۔ تو پہلے دن کے حساب سے افطار کا وقت آیا تو اتنا ہی جو ہے وہ سامان کھانے پینے کا تیار کیا گیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو جواب ملا کہ میں مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ایک ساتھ کنیز ہوا کرتے تھے فضہ، جن کا نام جو ہے وہ روایات میں آتا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کہ روزہ بھی کھولنا ہے، افطار کا بھی وقت ہے، اور دروازے پر سائل بھی آیا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ خود چاہے بھوکے رہ لو لیکن دروازے پر جو سائل آئے اس کو خالی نہیں لوٹانا۔ لہذا جو سائل دروازے پر آیا تھا، جو مسکین تھا، جب اس نے کھانے پینے کے لیے مانگا تو وہ جتنا کھانا افطار کے لیے موجود تھا وہ سارے کا سارا اس کو دے دیا۔ جب دوسرا دن آیا، افطار کا وقت ہوا، پھر یہی صورتحال تھی، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہ میں، جواب ملا کہ میں یتیم ہوں۔ آپ نے وہی سارا کھانا جو اپنے لیے رکھا تھا دوسرے دن وہ یتیم کو دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، افطار کا وقت ہوا، کھانے پینے کا افطار کا سامان تیار کیا گیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ تو جواب ملا کہ میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، کھانے پینے کے لیے چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر والوں نے وہ تیسرے دن کا کھانا جو ہے وہ اس قیدی کو دے دیا۔ اور ان کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا، اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھوکا رہ لیتے ہیں اور اپنے رب کی محبت میں وہ سارا کھانا مسکینوں کو بھی دے دیتے ہیں، یتیموں کو بھی دے دیتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اے سائلو جو تم ہم سے مانگنے کے لیے آئے ہو، یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو اس عطا پر ہم تجھ سے کسی جزا کے طلبگار ہیں اور نہ کسی شکریہ کے طلبگار ہیں۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت طہار کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ان دونوں گروہوں یعنی اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اللہ رب العالمین ہمارے سینوں میں موزون فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔